بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا عنوان ہے، میرا موضوع ہے اور میری گفتگو ہے کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ ہم بعض احباب سے، بعض دوستوں سے یہ سنتے ہیں کہ ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے، لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بعض بیٹیوں سے، بچوں سے، بہنوں سے یہی جملے سنے جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری تو کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی دعا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا اور تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ بے شک میں ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم نبی نے بھی دعا مانگی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مؤمنین کو بخش دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا مانگنا سنت انبیاء ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر دعا خیر فرمائی۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والا جو ہے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب وہ گریہ زاری سے دعا کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعائی تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دعا دین کا ستون ہے اور زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ دعا کے بارے میں آپ سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک دعا میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن وقاص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ حرام کا جو ایک لقمہ جو بندہ کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ حرام ہی کھاتے ہیں۔ آپ کی زبان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے دل کی حرکت سے اور آپ کے پیروں سے کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کریں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہاری زندگی تنگ ہو جائے تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ جب تم یہ سمجھو کہ میری زندگی میں حالات خراب ہو گئے، رزق سے، معاملات سے، کسی بھی وجہ سے، تو فرمان رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں رزق کے خزانے آ جائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو۔ استغفار بھی رزق کا دروازہ کھولتا ہے، درود پاک بھی جو ہے وہ رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور پھر بہت سارے بزرگوں نے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو سے جب پوچھا گیا کہ آپ بھی تو بتائیں نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تم اس کو راضی کر لو، تمہاری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ پھر آپ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے تابع دار ہیں، لیکن تابع داری کا پٹا تمہارے گلے میں نہیں ہے۔ پھر تیسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔
پھر چوتھے مقام پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم غلام رسول ہیں لیکن رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا نہیں کرتے. اور پھر 5ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو آخر مر جانا ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے. پھر ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح ایک مسافر کی زندگی ہے. پھر آپ نے بڑا خوبصورت قرآن کریم کی طرف اشارہ دیا، فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں اور پھر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اس کا نسخہ آپ نے بتایا، فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو ساری رات یا قیام میں گزارتے ہیں یا رکوع میں گزارتے ہیں یا سجدوں میں گزارتے ہیں. نماز تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی. پھر قرآن پاک میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجی، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے لبوں سے کوئی بھی جملہ نکلے عرش پر اسے قبولیت کا مقام مل جائے. سلطان باہو فرماتے کہ میرا رب کہتا ہے کہ تم پچھلی رات میں اپنے جسموں کو بستروں سے الگ کر لو. اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ. پچھلی رات میں اٹھو، وضو کرو، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، استغفار پڑھو، رسول اللہ پر درود پڑھو، دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی. پھر حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے برگزیدے بندوں میں شامل ہو جائیں، اپنی نظروں کا علاج کرو، اپنی زبان کا علاج کرو، اپنے کانوں کا علاج کرو، اپنے دل کا علاج کرو، اپنے ہاتھوں کا علاج کرو. ان تمام چیزوں کے اوپر اس طرح سوار ہو جاؤ جس طرح ایک شاہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کس طرح کرنی ہے کہ پنجگانہ نماز کو اپنا معمول بنا لو، پھر نماز تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اللہ کی قسم، میں ایمان اللہ اس کو رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہو میں اس کے سوال کا جواب دوں. وہ تو اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو میں اسے عطا کر دوں. تو میرے عزیز بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. بہت سارے احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز فرض ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول نہیں تھا. آقا علیہ السلام تو ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتے اور بہت سارے اذکار آقا علیہ السلام کی زندگی سے ملتے ہیں. تو آپ نماز فرض جب ادا کریں اپنے مقام پر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور سے مانگیں. رب کہتا ہے کہ مانگنا تمہارا کام ہوگا، عطا کرنا میرا کام ہوگا. میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی. بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یار مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میری دعا تو قبول نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے برگزیدے پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے. 40 سال دعا کرتے رہے کہ فرعون غرق ہو جائے. 40 سالوں کے بعد فرعون غرق ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اپنے بیٹے کے لیے رو رو کے دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے بیٹے سے میری ملاقات کرا دے. 40 سالوں کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا مانگنا، آپ کا عبادت کرنا اور قبولیت کا آواز نہ آنا، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. وہ پتہ نہیں آپ کو کتنا دینا چاہتا ہوگا، وہ کس طرح آپ سے خوش ہونا چاہتا ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، دعا کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ بھی رب کی عبادت ہے. آپ کو علم ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا تو ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو یہ حکم دے دیا، محبوب کو کہہ دیا محبوب یہ دعا ہر امتی نے اس نماز کے اندر پڑھنی ہوگی. جب تک آپ اپنے ماں باپ کو اور تمام مؤمنین کو دعا نہیں کرتے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو میرے عزیز بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، رزق حلال کی تلاش کرو، رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال ہی کماؤ، سب سے پہلی شرط. دوسرا یہ ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھو، اور تیسرا یہ ہے کثرت سے
درود پاک پڑھو۔ اور چوتھا یہ ہے، آپ اپنی آنکھوں پر، زبان پر، کانوں پر، دل کی حرکت پر، ان ہاتھوں پر، ان پیروں پر کنٹرول کریں کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی کمی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو آئیں اب دعا کرتے ہیں ہم، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو میری اس دعا میں شامل ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، پنتر پاک کے صدقے، 12 اماموں کا صدقہ، حضرت غوث پاک کے صدقے، حضرت داتا صاحب کے صدقے، اور میرے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، اور میرے والد گرامی حضرت قبلہ صوفی نبی خان قادری، ان کی دعاؤں کے صدقے، انشاءاللہ آپ دن میں ایک مرتبہ یہ میری دعا والی ویڈیو جو ہے لگا کر سنیں، انشاءاللہ تیسرے دن آپ کو خیر ڈل جائے گی۔ اب دعا کرتے ہیں، آئیں میری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ اس دعا کو اپنے گھروں میں سنا کرو، اپنے بچوں کو سنایا کرو، اپنے دوستوں کو سنایا کرو، اپنے عزیزوں کو سنایا کرو، اور آپ پھر دیکھنا اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کی برکت سے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ آؤ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ دعا مانگیں، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک دعا کا طریقہ ہے، حدیث رسول ہے۔ آقا علیہ السلام جب دعا کرتے کہ آپ کی انگلیوں کو جو پونٹے ہیں یہ آپ کے کندھے کے برابر ہوتے تھے، اس طرح۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب دعا کرتے تو آپ کی بغل بھی نظر آتی تھی۔ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرح ہاتھ اٹھا دیتے، بعضوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرح نیچے رکھ کر بڑی تنگی سے دعا کر رہے ہوتے۔ بھائی دعا ہی تو عبادت کی مغز ہے، اس دعا کو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ مانگنا ہے۔ اب دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میرے مولا میرے اس حقیر کی ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مالک میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب مالک تیرے دربار میں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر آپ کے صدقے امہات المؤمنین، ان کے صدقے آقا علیہ السلام کی پاک بیٹیاں، ان کے صدقے آقا علیہ السلام کے پاک بیٹے، اور آقا علیہ السلام کے شہزاد حسنین کریمین، اور 12 امام اور ائمہ اربع خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ اصحاب رسول، 1,24,000 انبیاء، خصوصاً حضرت پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، نظامیہ، اویسیہ، صابریہ، تمام سلاسل کے جو بزرگ ہیں، مولا ان کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اے اللہ میرے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھ سے جو کمیاں ہوئی ہیں، کس حالت میں ہوئی ہیں، ان تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری آنکھوں کے گناہ معاف فرما، میری زبان کے گناہ معاف فرما، میرے کانوں کے گناہ معاف فرما، میرے ہاتھوں کے، میرے دل کی حرکت کے، میری سوچ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، آج کی اس مجلس اور محفل کا ثواب امت محمدیہ مرحومین کے لیے میں پیش کرتا ہوں، مالک ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہی بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں ان کو کامن شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، تو مالک یوم الدین کا مالک ہے۔ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف کر دو۔ مالک ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھو یا در مصطفیٰ کا محتاج رکھو۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں برائیوں سے بچا لے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کائنات کے صدقے اپنا ذکر عطا فرما، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ مالک اپنے نبی کی اطاعت عطا فرما اور اپنے پیارے رسول کی محبت اور عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی اس عبادت اور ریاضت کا صدقہ جو غاروں میں جا کر ساری ساری رات امت کے لیے روتے تھے، اللہ اس شب بیداریوں کے صدقے آج اس پوری قوم پر رحم کر دے، پوری ملت پر رحم کر دے، پوری امت پر رحم کر دے۔ یا الہی
آقا علیہ السلام کے اس عبادت کا صدقہ جو ساری ساری رات قیام کی حالت میں مالک تیرے دربار میں کھڑے رہتے اور گناہ گار امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے آج پوری قوم پر، پوری ملت پر، پوری دنیا پر رحم فرما دے، امن قائم فرما دے۔ یا الہی فلسطین جل رہا ہے، میرے اللہ فلسطین پر رحم کرتے، فلسطینیوں پر رحم کرتے، شہداء پر رحم کرتے۔ اے میرے اللہ، اے میرے بادشاہ، کیا ان مظلوموں کی پکار کون سنے گا؟ ان مظلوموں کی مدد کون کرے گا؟ اے رحمان، اے رحیم، یا حی یا قیوم کی پاک صفتوں والے، تو جابر بھی ہے، قہار بھی ہے، علیم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ مولا انصاف کر دے اللہ۔ آج انسانیت کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، آج انسانیت ختم ہو گئی۔ آج کہاں ہیں انسانی حقوق کے علمبردار؟ آج ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری جو بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں، اللہ ان کے رشتے کرا دے۔ مالک جو بیٹیاں اور جو بیٹے جن کے گھر ویران ہیں، ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ یا الہی جو بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہے ہیں، مالک ان کو کامیاب کر دے۔ یا الہی جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، مولا انہیں اپنے گھر نصیب کر دے۔ مالک جن کے کاروبار نہیں، انہیں کاروبار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحمان ہے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم کر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم پر کرم کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ تجھے اس رحمت للعالمین کی ہستی کے صدقے، مالک جس کے صدقے سارے جہان کو بنایا ہے، اللہ جو جو میری دعا سنے، جس جس کانوں میں یہ آواز پہنچے، مالک اس کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے گھر کا طواف عطا فرما، روضہ رسول کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مائی باپ کی خدمت، عزت، احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری اولاد کو نیک کر دے، سہلیہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولاد کو دین کا خادم بنا دے۔ اللہ ہماری اولاد کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، عالم اسلام کے میں اتحاد پیدا فرما دے۔ عالم دنیا کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ میرے غوث پاک کے صدقے، حضرت سخی سلطان باہو کے صدقے، حضرت داتا صاحب کے صدقے، اللہ آج اس مسکین عاجز کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ مولا میرے جیسا حقیر، میرے جیسا مسکین آدمی، مالک میرے پلے کچھ نہیں ہے، سب کچھ تمہاری مہربانی ہے، یہ سب کچھ تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پوری دنیا میں، امریکہ سے، یورپ سے، ہالینڈ سے، آسٹریلیا سے، جہاں جہاں سے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر۔ انڈیا سے مالک، ابو ظہبی سے، دبئی سے، مسقط سے، عمان سے، اے اللہ ایران سے، عراق سے، جہاں جہاں سے بھی لوگ دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں، اللہ میرے سلطان باہو کے صدقے آج سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے روضہ رسول کی حاضری عطا فرما۔ یا الہی جن کے بچے نافرمان، گستاخ، بے ادب ہیں، اللہ ان کو ادب نصیب فرما۔ مالک جن کے خامہ، جن کی بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، اللہ ان کو محبتوں میں بدل دے۔ یا الہ العالمین صدقہ محمد اور آل محمد کے صدقے، اللہ اس محبوب کے پیارے نواح قصے کا صدقہ جس نے کربلا میں دین رسول کی خاطر 72 تن قربان کیے تھے، اللہ تجھے اس سید کا واسطہ جس نے کربلا میں آخری اذان پڑھی تھی، جس کے بارے میں سید حسین بادشاہ نے فرمایا بیٹا علی اکبر تمہاری آخری اذان ہوگی اور میری آخری جماعت ہوگی۔ اے اللہ اس سید کا واسطہ جس نے کربلا میں اپنے ہاتھوں میں سب کو قربان کر دیا تھا اور پھر آخری سجدہ دنیا کو بتایا تھا، حقیقت تو یہی تھی، سجدے میں جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا تھا اور اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ اس سید حسین بادشاہ کا سجدے کا واسطہ مولا ہماری عبادتوں کو قبول کر، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے، قرآن پر عمل کی توفیق دے، اسوہ رسول کو سمجھنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تجھے اس سید کا واسطہ جس نے نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن پڑھا ہے اور پوری امت نے اس نواسے کا قرآن سنا ہے، اس قرآن کی تلاوت کے صدقے اللہ جو جو دعاؤں میں شامل ہے، جو جو میری دعائیں سن رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تجھے اس سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے مولا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ اس سیدہ کی اس عظمت اور عزت کا صدقہ جب حشر کے میدان میں آپ نے آنا ہے
ہیں۔ رب نے فرمانا نبی و رسولو اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، میرے رسول اللہ کی بیٹی گزرنے والی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے آج سب کی دعاؤں کو قبول کر، سب کی مشکلوں کو آسان کر، اور جیلوں میں جو بے گناہ قیدی موجود ہیں اللہ ان سب کو رہا کر دے۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالک یوم الدین کا شان والا بادشاہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا تو مالک۔ اے اللہ ہم اس کا سب کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اشرح صدورنا، اللہم نور قبورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم حسن مرادنا، اللہم تمم تقاصیرنا، اللہم نجنا مما نخاف یا خفی الالطاف، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔